الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میں قرآن مقدس میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا معیار بتایا گیا اس کا میں نے ذکر کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ آپ لوگ جائزہ لے کر کے دیکھیں اس کسوٹی اور اس معیار کے مطابق ہم عاشق رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کسوٹی کے مطابق عاشق رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پھر سبحان اللہ، اور اگر اس کسوٹی کے مطابق ہم عاشق رسول نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے دل کے اندر عشق رسول پیدا کرنا چاہیے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عشق رسول دل میں کیسے پیدا کریں، حضور کے عاشق کیسے بنیں؟ انشاءاللہ اس حوالے سے آج ہم کچھ ذکر کریں گے۔ ویسے تو ہر کوئی بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں حضور کا عاشق بن جاؤں اور حضور سے محبت کرنے والا بن جاؤں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا بن جاؤں۔ ہر ایک کی تمنا اور ہر ایک کی خواہش یہی ہوا کرتی ہے، اور ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ حضور کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے جسم میں جو جان ہے اس جان کے علاوہ آپ مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے پیارے لگتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ہمیں ایمان کی تکمیل کے لیے جو بتایا گیا وہ نسخہ کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل میں ہوگی تو ہم عاشق رسول اگر ہم بنیں گے تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں، یہاں تک کہ پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی جتنا زیادہ اچھا لگتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں۔ پیاسے کی نظر میں ٹھنڈے پانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ آپ میرے لیے پیارے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو بعد میں آئیں گے۔ فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کاش ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال کے بدلے میں حضور کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ ان کی یہ تمنا ہوگی۔ بعد والوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت عطا فرمائی۔ اور محبت رسول اتنا بڑا خزانہ ہے، یہ مل جائے تو پھر اس کا انعام کتنا بڑا ہے۔ آپ انعام
انعام دیکھیں اس پر کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک صحابی اپنے گھر میں تھے، حضور کی یاد آ گئی، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم جب گھر پہ ہوتے ہیں آپ کی یاد آتی ہے تو بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، آج میں یہ سوچ کر کے غمگین ہو گیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجوں میں آپ کو مقام عطا فرمائے گا اور ہم تو اتنے اعلیٰ مقام پر نہیں جا پائیں گے، تو پھر ہم کیسے جنت میں آپ کا دیدار کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یعنی رب نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا، اور اللہ تعالیٰ اتنا پیارا ساتھ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو صحابی کا چہرہ کھل اٹھا اور قیامت تک کے عشاق کو یہ بشارت دے دی گئی کہ تمہارے دل میں اگر محبت رسول ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیدار مصطفیٰ جنت میں بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ زیادہ نماز، روزے اور صدقہ تو نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ میں رہے گا۔ یعنی یہ بشارت عطا فرمائی کہ زیادہ اگر عبادت تمہارے پاس نہیں تو اگر محب رسول ہو، تم اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اعلیٰ درجوں کے اندر مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ عاشق رسول بن جانا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تم جو کہہ رہے ہو نا تو فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی جب کوئی بڑی نعمت ملتی ہے تو امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دولت، عشق رسول کی دولت کسی کو عطا فرماتا ہے تو اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، غریبی آتی ہے، غربت آتی ہے، فاقہ کشی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تاکہ اس عظیم نعمت کی جو آزمائش ہے وہ آزمائش ہو سکے۔ عزیزان مکرم، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے میں عاشق رسول بن جاؤں، اور آج تو ہر کوئی یہ اعلان بھی کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس معیار پہ پورا اترنا بھی چاہیے۔ ابھی تو ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، یہ میں بار بار اس لیے بائی فورس ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن ہمارے عشق رسول کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب تو کوئی حضور سے پیار کرنے کے لیے آئی لو محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر بھی جو ہے وہ کیس بننے لگے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے عشق رسول کا ٹیمپریچر ناپا جا رہا ہے، تو ہمیں اس ٹیمپریچر کو جو ہے وہ کم اور لو نہیں ہونے دینا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عاشق رسول بنے کیسے؟ اس حوالے سے میں کچھ باتیں آج کی محفل میں عرض کرتا ہوں تاکہ ان پر آپ عمل کریں اور عاشق رسول بننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات، عاشق رسول اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو محبت کسی سے کیوں ہوا کرتی ہے؟ محبت کسی کی ذات کو دیکھ کر ہوتی ہے نا محبت۔ تو اگر ہم کسی سے پیار کرنا چاہیں تو ہر آدمی تو یہی چاہتا میں جس سے پیار کروں وہ بڑا پیارا محبوب ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں پوری کائنات کے اندر اس محبوب سے بڑا محبوب کون ہوگا جو اللہ کا بھی محبوب ہے، جو اللہ کا بھی محبوب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ویسے اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنا لے، کیا دنیا میں اس سے بھی بڑا کوئی محبوب ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک اعلان فرما دیا یحببکم اللہ، محبوب سے پیار کرو گے، محبوب کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تم کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اگر آپ کو پیار کرنا ہے تو اس سے پیار کرو نا جو اللہ کا محبوب ہو۔ آپ کو اگر عاشق بننا ہے تو ان کا عاشق بنو نا جن کے عاشق بننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے وہ بڑے مقام و رتبہ والا ہے، اس کا تو عہدہ بہت بڑا ہے، تو پھر خود بخود اس کا دل اس کی طرف کھینچتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کائنات کے جتنے عہدے ہیں، کائنات کا جتنا مقام و رتبہ ہے، سارا عہدہ، سارا مقام و رتبہ ایک طرف رکھ دیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و رتبہ ایک طرف رکھ دیں، ساری کائنات کے عہدے اور سارے مقامات مل کر حضور کے مقام کے
قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مقام و رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی بلندیاں عطا فرمائی، اتنی بلندیاں عطا فرمائی کہ کلمہ میں اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام ملایا، اللہ نے اذان میں اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام ملایا، اقامت میں اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام ملایا، اللہ نے التحیات میں، درودوں میں، تمام چیزوں میں اپنے نام کے ساتھ میں اپنے حبیب کا نام ملایا، یہاں تک کہ قرآن مقدس میں 100 سے زیادہ جگہوں میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو ذکر فرمایا ہے۔ اتنا بڑا مقام و رتبہ جس کا ہو، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور سے کیوں پیار کیا جائے؟ اگر پیار کرنا ہے تو اس ذات سے پیار کیا جائے نا کہ جن کا مقام و رتبہ اتنا بلند ہے کہ کائنات کے اندر نہ کوئی اتنے مقام و رتبے والا پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک اتنا عظیم کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ محبت کریں کسی کا مقام دیکھ کر، کسی کا رتبہ دیکھ کر، تو سارے رتبوں میں جس کا رتبہ بڑا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو اتنے اعلیٰ نبی سے پھر محبت کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر محبت کا ایک معیار اور ہوتا ہے، بہت سارے لوگ محبت حسن دیکھ کر کرتے ہیں، جمال دیکھ کر کے کرتے ہیں، خوبصورتی دیکھ کر کے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کائنات میں جتنا حسن ہے، اگر سارا حسن سمیٹ دیا جائے تو حسن مصطفیٰ کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا حسن عطا فرمایا، اور تمہیں کیا کہوں، اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے حسن کی قسم یاد فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ اس چہرے کے حسن کا عالم یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چاندنی رات میں نے حضور کو دیکھا، سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کر جلوہ افروز ہیں، میں نے حضور کو دیکھا تو اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کا چہرہ دیکھتا، اخیر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان کا چاند اتنا نہیں خوبصورت ہے جتنا آمنہ کا لال خوبصورت ہے۔ اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشر میں نہیں آتے تو کوئی آنکھ اٹھا کر حضور کو دیکھ بھی نہیں پاتا، اتنا اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ اور اس کے جو واقعات ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت معبد نے جب حضور کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھا تھا نا، میرے آقا جب چلے گئے تو پھر روزانہ گھر میں حضور کے حسن ہی کو بیان کرتی تھی وہ، اور یہاں تک کہتی تھی ان کا یہ حسن تھا، یہ حسن تھا، یہ حسن تھا، اور آخر میں کہتی تھی دور سے دیکھا تو خوبصورت لگ رہے تھے، قریب سے دیکھا تو اور زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ علماء نے جو میرے آقا علیہ السلام کا حسن بیان کیا، آپ کے رخسار کا حسن، آپ کے لبوں کا حسن، آپ کی پیشانی کا حسن، آپ کی ناک مبارک کا حسن، آپ کے دندان کا حسن، آپ کی داڑھی مبارک کا حسن، آپ کے سینے، آپ کے ہاتھ اور آپ کے قدم مبارک، انگلیاں مبارک، ناخن مبارک، ان کے جو حسن کو بیان کیا نا، کتابیں بھری پڑی ہیں، کائنات میں ایسا حسین کوئی ہوا نہیں۔ اسی لیے تو حضرت جبریل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے مشارق اور مغارب کو چھان ڈالا لیکن آپ جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، آپ جیسا مجھے کوئی نہیں نظر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا۔ تو اگر آپ کو محبت کرنا حسن کی وجہ سے تو پھر اس سے محبت کرو نا جو جن سے زیادہ کائنات میں کوئی حسین پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں علم کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ بہت جانکار آدمی ہے، وہ بڑا نالج ہے اس کے پاس میں، بڑا علم ہے۔ میں کہتا ہوں کتنا علم ہے، کس کے پاس کتنا علم ہے؟ سارے علوم کو اکٹھا کر لو اور میرے آقا علیہ السلام کے علم پاک کو دیکھو۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا حضور نے سب کچھ بتا دیا۔ اور ایک موقع پہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت تک جو بھی آسمان میں ایک پرندہ بھی پر مارنے والا تھا اس کو بھی بتا دیا، اس کو بتائے بغیر ہم کو نہیں چھوڑا۔ یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا، بھولنے والے بھول گئے۔ اور خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کو میرے سامنے اٹھا کے ایسے رکھ دیا ہے، دنیا میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ جو کل کیا ہوگا وہ بھی میرے آقا جان رہے ہیں، جو ہو چکا وہ بھی جان رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی جان رہے ہیں، کون کہاں پہ مرے گا وہ بھی جان رہے ہیں، بارش کب آئے گی یہ بھی جان رہے ہیں۔ ایسا علم میرے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اگر علم کی وجہ سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، نالج اور کسی کے علمی کمال کی وجہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑے جو علم والے ہیں میرے آقا علیہ السلام، ان سے پھر پیار کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کسی سے کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ اس کے بول بڑے پیارے ہیں، بڑے بول خوبصورت ہیں،
تو میں کہتا ہوں سارے اخلاق کو آپ اکٹھا کریں، لیکن کیا کسی کے اخلاق کی گواہی قرآن نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے اخلاق کے بارے میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی محبوب کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ اور میرے آقا خود فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو کامل کر دوں، مکارم اخلاق کی میں تکمیل کر دوں۔ میرے آقا علیہ السلام تو ہمیں اخلاق سکھانے کے لیے آئے۔ عربوں کا ماحول دیکھیں، دنیا کی اس گندگیوں کو دیکھیں، پھر حضور کی آمد کو دیکھیں۔ میرے آقا نے آ کر کے ان گندگیوں کو ہٹا کر کے کتنا اجالا اخلاق کا کائنات کے اندر پیدا فرما دیا۔ حضور کے اخلاق کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ خادموں کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کتنا اچھا برتاؤ کرتے، گھر کے کام خود کرتے، یہاں تک کہ مکہ جب فتح ہوا تو اپنی سواری پر پیچھے غلام کو آپ نے حضرت زید کو بٹھایا۔ اور حضور کے اخلاق کا یہ عالم، حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، 10 سال میں حضور نے کبھی ایک بار بھی مجھے نہیں ڈانٹا، ایک بار بھی نہیں ڈانٹا۔ اور اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی، کوئی ڈانٹتا تو میرے آقا منع فرما دیتے کہ اس کو کچھ مت کہو۔ اور جب بنی قریظہ کے لیے حضور جنگ کے لیے جانے لگے تو آپ کی خاکساری، عاجزی، انکساری آپ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو لگام تھی وہ کھجور کی چھال کے پتوں کی وہ لگام تھی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے عالی اخلاق۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا نا تو یہی کہا تھا فقط لبثت فیکم عمرا، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہے تو پھر تم دیکھ لو، میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، 40 سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں۔ انہوں نے حضور پر بڑے الزامات لگائے، لیکن کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ حضور کے اخلاق پر وہ کوئی نقطہ برابر بھی کوئی اعتراض کر سکیں۔ یعنی اتنے عالی اخلاق تھے، خون کے پیاسے بھی کہتے تھے کہ اتنے عظیم اخلاق والا ہم نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا صادق نہیں دیکھا، اتنا بڑا امین ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اگر آپ اخلاق کی وجہ سے کسی سے پیار کرتے ہیں تو حضور سے زیادہ اخلاق والا کون ہوگا؟ تو پھر حضور سے اس لیے بھی پیار کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی کسی کے ساتھ میں محبت کرتے ہیں کہ وہ بڑا سخی ہے، بہت خرچہ بہت کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جود کا عالم تو یہ ہے، سخاوت کا عالم تو یہ ہے۔ فرماتے علماء کلمہ میں جو لا ہے نا نہیں، اس کے علاوہ حضور کی زبان پہ کبھی نہیں آتا ہی نہیں ہے، حضور کی زبان پہ کبھی نہیں آتا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آتا تھا وہ مالا مال ہو کے جاتا۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر احد پہاڑ بھی سونے کا بنا دیا جائے تو میں خرچ کر دوں گا، اتنا بھی نہیں گوارا کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور ایک سکہ میرے پاس میں بچا ہوا رہ جائے۔ یعنی احد پہاڑ کا سونا بھی میں 3 دن کے اندر اندر خرچ کر دوں گا۔ جب حنین کا مال بانٹا جانے لگا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ایک کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ بحرین کا جب مال آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہا جتنا چاہیے لے لو۔ انہوں نے اتنا لیا کہ وہ اٹھا بھی نہ سکے۔ ایک شخص میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آیا، میرے آقا علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پر کچھ موجود نہیں تھا، کہا فلاں سے قرضہ لے کر کے ان کو دے دو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ نے آپ کو اس کا تو مکلف نہیں بنایا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ایک صحابی بول پڑے حضور آپ دیجیے، اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ اور ایک عورت نے میرے آقا علیہ السلام کو ایک تہبند لا کر کے دی، آپ پہن کر کے آئے۔ ایک صحابی نے کہا مجھے بڑی پسند آئی۔ میرے آقا علیہ السلام اندر گئے اور کپڑا تبدیل کر کے لائے اور لا کر کے اس کو عطا فرما دی۔ اپنے جسم کا کپڑا بھی لا کر کے اتار کر کے عطا فرما دیں۔ اتنا بڑا سخی کائنات کے اندر کوئی ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا اتنا بڑا سخی۔ میرے امام نے کہا تھا نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے آقا علیہ السلام کی سخاوت کا جواب نہ اس سے پہلے تھا اور نہ قیامت تک کوئی اتنا بڑا سخی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک کو میرے آقا علیہ السلام نے دیا، کتنا دیا؟ پوری وادی بکریوں کی بھر کے دے دی۔ وہ اپنی قوم میں جا کے کہتا سب مسلمان ہو جاؤ، میں ایسے کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ فقیری کا ڈر بھی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اور حضور تو اتنا دیتے ہیں، کوئی مانگنے آتا ہے بھکاری بن کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو پھر بانٹنے والا بن کر کے جاتا ہے۔ تو اگر سخاوت کی وجہ سے اگر کسی سے پیار کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا سخی کوئی ہے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی کسی سے محبت کرتے ہیں کہ اس کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ احسان کی وجہ سے بھی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ کیا حضور سے بڑا بھی کسی کا احسان ہے؟ آپ جو احسان کہتے ہیں وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں نا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ وہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ خود اس احسان کو بیان فرما رہا ہے۔ حضور اگر نہیں آتے تو کیا دنیا بنتی؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا محبوب اگر تمہیں نہ پیدا کرتا تو دنیا کو بھی نہیں پیدا کرتا۔ یہ حضور کا احسان ہی تو ہے، ہمیں وجود ملا، زندگی ملی، اولاد ملی، نعمتیں ملی، جو بھی کائنات کی دولت ملی سب حضور کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ میرا آقا علیہ السلام کا احسان دیکھیں، حضور پیدا ہوئے رب حبل امتی کا،
یہ حضور کا احسان ہے۔ راتوں میں جاگ کر کے امت کے لیے دعائیں فرمائی، یہ حضور کا احسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، امت کو یاد کیا، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ جب وصال کا وقت آیا، جب شہزادے نواسے حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ میں اپنی وجہ سے نہیں، اپنی امت سے محبت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ وصال کے وقت میں سب اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، حضور نے اپنی امت سے محبت کا اظہار کیا۔ اور حضرت قاسم بن عباس کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کو قبر نور میں رکھا گیا، لبھائے مبارک ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا تو حضور اپنی امت کو یاد فرما رہے تھے۔ یہ حضور کا احسان ہے کہ نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں آج بھی امتی کے جو کان بجنے لگتے ہیں کبھی کبھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور قبر انور میں ہم کو یاد فرما رہے ہیں، یہ حضور کا احسان ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں قیامت کے دن جب نور کے منبر لگائے جائیں گے، سارے نبی بیٹھ جائیں گے، حضور نہیں بیٹھیں گے، اپنی امت کو بخشوانے کے لیے میرے آقا کھڑے رہیں گے، یہ حضور کا احسان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے کتنے احسانات کو آپ یاد کرو گے؟ 50 نمازیں ہماری لیے، ہماری محبت میں حضور نے 5 کروا دی، یہ سرکار کا احسان ہے کہ نہیں؟ شریعت کے جو سخت احکام تھے میرے آقا علیہ السلام نے آسان شریعت ہم کو عطا فرمائی، یہ حضور کا احسان ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں بندہ اگر حضور کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے وقت تک احسانات کا شکر ادا کرتا رہے تو حضور کے ایک احسان کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا محسن بنا کے بھیجا ہے، آج معمولی احسان کرے اس سے ہم پیار کرتے ہیں، تو اگر آپ کسی کے احسانات کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کائنات کے سب سے بڑے محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی کسی سے محبت کرتے ہیں کہ اس سے غرض ہوتی ہے، کام پڑتا ہے، غرض ہو جاتی ہے، تو اپنی غرض کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں حضور سے زیادہ کس کی غرض ہے؟ سب سے زیادہ تو ہمیں میرا آقا علیہ السلام ہی سے کام پڑنا ہے نا۔ قیامت میں جب سارے نبیوں کے پاس چلے جائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کہیں اور جاؤ، تو کس کا در ہوگا جو کہیں گے انا لہا انا لا، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہارا کام بناؤں گا۔ ہمیں حضور سے تو کام پڑنا ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا، شیطان بہکانے کے لیے آئے گا، تو ہمارے ایمان پر استقامت کے لیے کس کی مدد ہمارے ساتھ میں آئے گی؟ وہ میرے آقا ہی تو کام آئیں گے۔ اور قبر میں جب اندھیرا ہوگا تو کس کے گورے گورے قدموں سے ہماری قبر میں اجالا ہوگا؟ وہ حضور ہی کے قدموں ہی سے تو اجالا ہوگا۔ اور جب قیامت کے دن ہم پیاسے ہوں گے تو میرے آقا علیہ السلام نور کے منبر پر نہ بیٹھ کر کے اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، یہ حضور کا احسان، یہ حضور سے ہمیں کام ہے کہ نہیں کام ہے؟ اور جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے، پاؤں لڑکھڑائیں گے تو رب سلیم کی صدا لگا کر کے کون ہمیں پار لگائے گا؟ ہمیں ان سے تو کام ہے نا۔ اور جب جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی تو اس سے بچا کے جنت میں داخل کرنے والی کون ذات ہوگی؟ آج غرض اور کسی سے کام پڑنے کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں نا، ہمیں حضور سے زیادہ کسی کی غرض نہیں ہے۔ کائنات میں اگر ہمارے سارے کام بننے حضور کی ذات ہی سے بننے، تو اگر کسی سے پیار کرنا ہے کام کی وجہ سے، غرض کی وجہ سے، تو ایسی محبت بھی حضور ہی سے کی جانا چاہیے۔ عزیزان مکرم، آپ محبت کے جتنے معیارات ہیں، محبت کے بارے میں جتنی باتیں ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ لے کر کے دیکھ لیں۔ بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھا یہ گیا ہے، کوئی بہت طاقتور ہوتا ہے اس سے بھی پیار کرتے ہیں کہ بہت بڑا طاقتور ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور طاقت کے سامنے اچھے اچھے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنی طاقت عطا فرمائی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب جنگ ہوتی تھی اور جنگ کی آگ بھڑک جاتی تھی تو ہم حضور کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ جنگ کے موقع پہ جو بہت بہادر ہوتا ہے لوگ اسی کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اور جب سب لوگ میدان چھوڑ دیتے تھے میرے آقا علیہ السلام اس وقت بھی میدان میں ڈٹ کر کے کھڑے رہتے تھے۔ حنین کا واقعہ آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوتیں عطا فرمائی، مدینہ منورہ میں دھماکہ ہو گیا، سارے مدینے والے ڈر کے باہر نکل آئے اور دیکھنے لگے کہ کیا ہو گیا۔ تبھی سامنے سے دیکھا کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، فرمایا جاؤ تم سب چلے جاؤ، میں دیکھ کے آ گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جہاں پہ دھماکہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، آدمی جاتے ہوئے ڈرتا ہے، سارے خوف زدہ ہیں، میرے آقا فرماتے جاؤ میں دیکھ کر کے آ گیا ہوں۔ ایسے موقع پہ وہی آگے بڑھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور ہمت عطا فرمائی ہے۔ ابو الاسود نام کا وہ پہلوان جو گائے کی کھال پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور سارے پہلوان مل کر کے اس کھال کو کھینچتے تھے تو
کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھر جاتی تھی، لیکن ابو الاسود کو کوئی ہلا بھی نہیں پاتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام سے مل گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ، کہا مجھ سے کشتی کرو، اگر آپ جیت گئے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ میرے آقا نے کشتی فرمائی، اس کو کوئی نہیں ہرا پایا تھا، حضور نے پٹک کر کے زمین پہ سلا دیا اس کو۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتی مردوں میں سے ہر مرد کو 100 لوگوں کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، یعنی 4000 لوگوں کے برابر طاقت تنا میرے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ یہ تو صحابہ کا اندازہ، باقی ان کی طاقت کا اندازہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے بڑا طاقتور ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا جو ہے وہ بلند ہمت ہے، تو کائنات کے اندر میرے آقا علیہ السلام سے بڑا بہادر، حضور سے زیادہ دلیر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی طاقت والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر پیار کرنا ہے، اگر طاقت کی وجہ سے، تب بھی حضور سے ہمیں پیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کا یہ بھی نظریہ رہتا ہے کہ وہ بڑا مشفق ہے، بہت شفقت کرتا ہے، بہت رحم و کرم کرتا ہے، بہت کام آتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور سے زیادہ شفقت کرنے والا کون ہے؟ حضور سے زیادہ رحمت کرنے والا کون ہے؟ میرا رب نے تو خود فرما دی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، یعنی حضور، ہماری تکلیف سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ امتی کو اگر کانٹا بھی چھپ جائے نا، میرا آقا اس کی بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی۔ جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کے کیڑے پتنگے اس میں گرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم ایسے ہی جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے میں تم کو بچا رہا ہوں۔ یہ حضور کی شفقت اور حضور کی رحمت ہی تو ہے۔ امت پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شفقتیں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسواک تمہارے لیے ہر نماز کے لیے لازم کر دوں، لیکن تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ہر نماز کے لیے مسواک کو بھی لازم نہیں کیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفقتوں کا تو یہ عالم ہے، غلاموں کے ساتھ میں برتاؤ دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفقت اور رحمت تو دیکھیں، جس معاشرے کے اندر غلام کو کوئی منہ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، میرے آقا علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں ایسے غلاموں کے ساتھ میں بات چیت کرتے تھے۔ ایسی بوڑھی عورتوں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بھی رحم و کرم کا برتاؤ فرماتے تھے۔ اگر کسی کی شفقت کی وجہ سے پیار کرنا ہے نا، تو حضور سے بڑا مشفق کائنات میں کوئی نہیں ہے، پھر حضور سے پیار کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں اس کا جو ہے وہ پاور بہت ہے، اس کی چلتی بہت ہے، اسے کوئی بھی کام کو فوراً بنا دیتا ہے، اس کا جو ہے نا پاور بہت دور تک ہے، اور جو بھی کام اس کے پاس میں لے کر کے جاؤ وہ منٹوں کے اندر حل کر دیتا ہے۔ تو ایسے پاورفل لوگوں سے بھی لوگ پیار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کائنات میں جتنے پاور والے ہیں سب کا پاور ایک طرف، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کی ایک جھلک آپ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار آپ کو عطا فرمایا کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ میرے آقا نے بتا دیا میری حکومت آسمانوں میں بھی چلتی ہے اور میری حکومت زمین پہ چلتی ہے، اور حضور اگر نہ چاہے نا تو کسی کو حکومت ملے بھی نہیں۔ کائنات میں جس کو بھی ملتا ہے نا، حضور کے صدقے ہی میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اختیارات تو صرف معمولی چیزوں کے اوپر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر چھوٹی بڑی چیز پر ایسا اختیار رکھتے ہیں۔ سورج کو پلٹا دیں، چاند کے ٹکڑے کر دیں، درختوں کو بلا دیں، کنکروں کو کلمہ پڑھا دیں، اور جانوروں کی فریاد رسی فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیں۔ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو گیا ہو، دستے مبارک رکھ کر کے اسے حافظہ عطا فرما دیں۔ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، لعاب دین لگا کر کے میرے آقا علیہ السلام اس کی ہڈی کو جوڑ دیں۔ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے، میرا آقا علیہ السلام دستے شفا پھیر کر اسے بیماری سے شفا عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو اختیارات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ایسے اختیارات کسی کو نہیں ملے ہیں۔ اللہ رب قدیر نے اپنے حبیب کو ایسا جامع اختیار عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو نہیں عطا ہوا ہے۔ اگر آپ پاور کی وجہ سے، اختیار کی وجہ سے، کسی کے ایسے چلنے کی وجہ سے اگر کسی سے پیار کیا جائے تو پھر حضور سے زیادہ پاور والا کون ہوگا؟ بہت سارے لوگ اس لیے بھی کسی سے محبت کرتے ہیں کہ اس کے اندر کمالات بہت پائے جاتے ہیں۔ کتنے کمالات پائے جاتے ہیں آپ گنیے، 2 4 5 10 25 50۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ ساری کائنات میں سب سے
افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا، بے مثال بشریت اپنے حبیب کو عطا فرمائی، پسینے میں خوشبو اپنے حبیب کی عطا فرمائی، لعاب دین میں شفا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، نور اپنے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور میرے آقا علیہ السلام کی رضا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا کہ میرا محبوب جو چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمالات عطا فرمائے، ان تمام کمالات کا کوئی جائزہ لینا چاہے زندگیاں ختم ہو جائیں، اور کتنے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، حضور کے کمالات کا ایک باب بھی کوئی نہیں لکھ پایا ہے۔ لوگ صدیوں سے لکھ رہے ہیں، صدیاں گزر گئیں اور قیامت تک لوگ لکھتے رہیں گے، میرے آقا علیہ السلام کے کمالات کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں کر پائے گا، اور زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اتنا بڑا با کمال جو نبی ہو، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی اور ایسا کمال والا ہے جس سے پیار کیا جائے؟ اگر آپ کمال کی وجہ سے پیار کرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ با کمال ہیں، پھر حضور سے پیار کیا جانا چاہیے۔ ایک اور محبت کی وجہ میں نے دیکھی، جب کوئی آدمی بہت نیک ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، لوگ اس سے بھی بڑا پیار کرنے لگ جاتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی بہت عبادت کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا عابد کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا، حضور سے بڑا عابد کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے، حضور راتوں میں اتنی عبادت کرتے تھے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، اور میرے رب نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رب نے حکم عطا فرمایا اپنے حبیب کو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب عبادت کرتے تھے، آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی جب پکتی ہے اس میں سے آوازیں آتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی میں کہتا ہوں ساری عبادتیں تو ایک طرف رکھیں، آج تک کسی نے خدا کا دیدار نہیں کیا۔ کائنات میں جتنی عبادتیں، کوئی عبادت خدا کو دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ کے رسول نے خدا کا دیدار کیا ہے۔ تو سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے عبادت گزار کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر عبادت کی وجہ سے آپ پیار کرنا چاہتے ہیں تو میرے آقا سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ اس لیے بھی کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اس کی قربانیاں بہت ہیں، اس نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس سے ہم پیار کریں۔ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ کسی نے قربانیاں دی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام سے زیادہ کسی نے قربانیاں دی ہیں؟ ہم غلاموں تک ایمان کی دولت پہنچانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، آپ کے پیچھے تالیاں بجائی گئی، آپ کو جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کائن کہا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کچرا پھینکا گیا، حرم میں آپ نے سجدہ کیا، آپ کی پشت انور پر اونٹ کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی، اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی گئی۔ میرے آقا علیہ السلام حرم میں نماز کے لیے آئے ہیں، آپ کے گلے مبارک کے اندر پندہ ڈال کر کے گلا دبایا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر کیا یہ سب ظلم و ستم نہیں ہوئے؟ کس کی وجہ سے ہوئے؟ یہ قربانیاں حضور نے ہمارے لیے تو عطا فرمائی۔ طائف کے میدان میں میرا آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر پتھر برسائے گئے، یہ کس کے لیے برسائے گئے؟ یہ قربانی ہمارے لیے تو آقا نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم اطہر پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کا خون مبارک ٹپک ٹپک کر کے آپ کے نالین قدموں سے چپک گئے، یہ قربانی حضور نے ہمارے لیے عطا فرمائی۔ احد بدر کے میدان میں حضرت علی کہتے ہیں سارے صحابہ سو رہے تھے، میرے آقا جاگ رہے تھے، دعا کرتے اللہ آج اگر تیری مدد نہ آئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ قربانی راتوں کو جاگ کے حضور نے ہمارے لیے عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ نے مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اپنی بیٹی کی جدائی میرے آقا نے برداشت فرمائی، یہ قربانی حضور کی ہمارے لیے تھی۔ بدر کے لیے حضور نکل گئے، حضرت رقیہ بیمار تھی، حضرت رقیہ کو چھوڑ کے میرے آقا تشریف لے گئے، اور جب بدر کا معرکہ فتح ہوا، حضرت زید بن حارثہ فتح کی بشارت لے کر جب مدینے میں داخل ہوئے، مدینے والے میرے آقا کی شہزادی حضرت رقیہ کو جنت البقیع میں دفن کر کے باہر آ رہے تھے، اپنی بیٹی کے جنازے میں بھی شرکت نہ کی، یہ قربانی حضور نے ہمارے لیے عطا فرمائی۔ احد کے میدان میں میرے آقا کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا گیا، خون رکتا بھی نہیں تھا، حضرت فاطمہ چٹائی جلا کر کے بھر رہی تھی، حضرت علی پانی لا کے ڈال رہے تھے، یہ قربانی حضور نے ہمارے لیے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، میرے آقا اسلام کے وہ چچا جن کو میرے آقا علیہ السلام بڑا پیار کرتے تھے، یہ قربانی حضور نے ہمارے لیے عطا فرمائی ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، کیا کوئی قربانی دینے والی ایسی ذات کوئی کائنات کے اندر ہے؟ کوئی ایسی قربانی دینے والی ذات نہیں ہے۔ آپ اس خندق کے موقع پر دیکھیں، خندق کے موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے اور اپنے ہاتھوں سے خندق کی کھدائی کی، حضور نے یہ قربانی ہمارے لیے دی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے پتھر اپنے جسم پر اٹھا کر کے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، یہ قربانی حضور نے ہمارے لیے عطا فرمائی ہے۔ اور تبوک کے لیے میرے آقا علیہ السلام سینکڑوں کلومیٹر دور گرمی میں نکل گئے،
کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سواری ایسی تھی کہ 18 صحابہ ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ پانی پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اونٹ کو ذبح کر کے اس کی رگوں کی تری کو چوس کر کے صحابہ پیاس بجھاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھجور کی گٹلیاں نکالتے تھے اور چوس کر کے رکھ دیتے تھے، تسلی ہو جاتی تھی۔ یہ قربانیاں حضور نے ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آج تک پوری دنیا میں اتنی بڑی قربانی دینے والا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جو قربانیاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کے لیے عطا فرمائی ہیں، آج اگر کسی کی قربانیوں کو آپ یاد کریں اور اس کی قربانیوں کی وجہ سے آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑی محبت کی مستحق وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام نے امت کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنی امت کے لیے لگا دی۔ آج اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو ایمان کی دولت ہمارے پاس تھوڑی پہنچتی نا، آج ہم بھی کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، آج ہم بھی کسی مندر کے اندر پالتی مار کر کے گھنٹی بجا رہے ہوتے۔ یہ حضور کا احسان ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ان ساری قربانیوں کو دے کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آپ کے مقدس مکان کے اندر تلوار لے کر کے قتل کرنے کے لیے گھیراؤ نہیں کیا گیا تھا۔ کیوں کیا گیا تھا؟ اسی امت تک ایمان پہنچائے میرے آقا علیہ السلام نے، اسی لیے تو یہ قربانی دینا پڑی تھی۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام غار ثور میں گئے نا، غار ثور کی وہ چڑھائی امت کے لیے میرے آقا علیہ السلام چڑھے، صدیق اکبر کا بیان ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے غار ثور میں لٹایا، تبھی اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا سر اقدس میرے زانو پہ رکھ کر کے آرام کرنے لگے، میری نظر حضور کے قدموں تک چلی گئی۔ کہتے میں نے دیکھا کہ حضور کے قدموں سے خون نکل رہا تھا۔ یہ قربانی بھی حضور نے اپنی امت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اگر قربانیوں کا اگر جائزہ لیا جائے نا تو وہ قربانیاں ہیں کہ اگر امت صرف میرے آقا علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھ لینا تو حضور سے پیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر آپ کسی کی قربانیوں کی وجہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی طرح محبت کے میں کہتا ہوں جتنے بھی معیارات ہو سکتے ہیں، محبت کی جتنی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور محبت کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ ڈھونڈ کر کے لائیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ محبت کی مستحق اگر کوئی ذات ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو آج اگر ہم عاشق بننا چاہیں، ہمیں سیرت پڑھنا پڑے گا اور ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم کیوں پیار کریں۔ حسن کی وجہ سے پیار کریں، اختیار کی وجہ سے پیار کریں، غرض کی وجہ سے پیار کریں، علم کی وجہ سے پیار کریں، اخلاق کی وجہ سے پیار کریں، مقام و رتبہ کی وجہ سے پیار کریں، کسی کے کمالات کی وجہ سے کسی سے پیار کریں، کس وجہ سے پیار کریں، جس وجہ سے بھی پیار کریں، پیار کی مستحق اگر کوئی ذات ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی وہ مقدس ذات ہے۔ اور حضور کے پیارے بننا چاہتے ہو، حضور کے عاشق بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے علماء نے ایک بڑا نسخہ بتایا، کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھو۔ جو بندہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، درود کا رنگ جب چڑھنا شروع ہوتا ہے پھر ایسا رنگ چڑھتا ہے کہ وہ عاشق مصطفیٰ جان رحمت بن جایا کرتا ہے۔ تو حضور کے عاشق بننے کا یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے کہ درود کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، لیکن ایسا درود نہ پڑھو کہ زبان پڑھتی رہے دماغ گھومتا رہے۔ درود ایسے پڑھو کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھو رنگ چڑھے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عاشق رسول بننے کا ایک نسخہ یہ بھی بتایا کہ اگر کبھی خواب میں میرے آقا کا دیدار ہوا ہے، وہ قسمت والے ہیں، اگر کسی کو میرے آقا کا دیدار ہوا ہے تو پھر حضور کے چہرہ نور کا تصور کیا کرے، محبت کے اندر خوب اضافہ ہوگا۔ اور اگر کبھی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار خواب میں نہیں ہوا، حلیہ شریف جو کتابوں میں موجود ہے، اگر اس کے ذریعے حضور کا اگر وہ تصور کر سکتا ہے تو تصور کرے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو اگر سرکار کے روزے پہ کبھی حاضری ہوئی ہے تو میرے آقا کے مقدس روزے کا تصور کیا کرے، روزانہ خوب تصور کرے، اسے انشاءاللہ محبت بڑھے گی۔ اور اگر کبھی سرکار کے روزے پر بھی اگر جانا نصیب نہیں ہوا تو پھر ایک راستہ یہ بھی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور یہ تصور کرے میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہر بندہ تصور کر سکتا ہے، اور جب یہ تصور بڑھے گا دھیرے دھیرے تو محبت کی چاشنی بھی دل کے اندر دھیرے دھیرے پیدا ہوگی۔ یہ بھی ایک عاشق بننے کا ایک طریقہ ہے۔ اور عاشق رسول بننے کے لیے کام اور یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ بندہ جو عاشق رسول بننا چاہے اس کو چاہیے کہ گناہ کم کرے، بلکہ گناہ نہ کرے۔ یہ کم کا لفظ تو میں بول گیا، حقیقت کے اندر اس کو یہ چاہیے کہ گناہ بالکل نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گناہ کرے گا تو دل کے اندر تاریکی بڑھے گی، اور میرے آقا کا عشق تو نور ہے، جب نور چاہیے تو آپ کو تاریکی سے بچنا پڑے گا۔ اگر آپ اندھیرا بھی چاہتے ہیں اور اجالا بھی چاہتے ہیں دونوں کام نہیں ہوں گے۔ اگر آپ عشق رسول چاہتے ہیں تو عشق رسول تو نور ہے، یہ نور آپ کے دل میں تبھی آئے گا جب آپ اپنی تاریکی کو دور کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور یہ چاہیں کہ ہم عاشق رسول بھی بن جائیں تو پھر ایسا بہت مشکل ہے۔ ایسے ہی عاشق رسول بننے کے لیے ایک کام یہ بھی کرنا پڑے گا، میرے آقا علیہ السلام نے سارا کام جو کیا دین کے لیے کیا۔
جو بندہ یہ چاہتا ہے حضور کا میں عاشق بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ دین کا کام کرے، دین کا کام کرے. اگر پورا دن نہیں تو آدھا دن نہیں تو 2-4 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کم سے کم روزانہ دین کا کام کرے. کیونکہ جب دین کا کام بندہ کرنا شروع کر دے گا تو حضور اس سے خوش ہو جائیں گے کہ میرے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہا ہے. حضور کی نظر کرم ہوگی اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ عاشق رسول بنتا ہوا نظر آئے گا. لہذا عاشق رسول بننے کا ایک بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ میرے آقا علیہ السلام کے مقدس دین کے لیے رات دن کوشش کرتا رہے. اور میں نے دیکھا ہے جو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ میں حضور کے دین کی خدمت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ان سے بہت خوش ہو جاتے ہیں. میں نے ایک مکمل تقریر اس پر کر دی ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کو حضور نے کتنی دعائیں عطا فرمائی ہیں، کتنی دعائیں عطا فرمائی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا کام کرنے والوں کے لیے جو بشارتیں دی ہیں، ان بشارتوں سے پتہ چلتا ہے آج بھی اگر کوئی دین کا کام کرے گا میرے آقا اس سے خوش ہو جائیں گے، حضور راضی ہو جائیں گے تو عاشق رسول بنتا ہوا نظر آئے گا. لہذا عاشق رسول بننے کے لیے ایک کام یہ بھی کریں کہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ آپ کرنے کی کوشش کریں. اور ایک بڑی بات، عاشق رسول بننے کے لیے ایک بڑا کام آپ یہ بھی کریں کہ جو عاشقان مصطفیٰ ہیں ان کو پڑھیں، صحابہ کو پڑھیں، تابعین کو پڑھیں، ائمہ مجتہدین کو پڑھیں، فقہاء کرام کو پڑھیں اور دیگر محدثین کی آپ جو ہے وہ زندگی کے حالات پڑھیں. کیونکہ جب ان کا عشق آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے دل میں بھی ایک للک پیدا ہوگی کہ انہوں نے عشق کے اندر کیا کیا نہیں کیا، میں بھی حضور کا عاشق بن جاؤں. کیونکہ جب بندہ ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں بھی عشق رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی دولت ہے. بندہ جب عاشقوں کی زندگی، آپ حضرت بلال کو پڑھیں گے تو کیا آپ کے دل میں عشق رسول نہیں پیدا ہوگا؟ حضرت اویس قرنی کا عشق پڑھیں گے تو کیا آپ کے دل میں بھی عاشق رسول بننے کی تمنا نہیں پیدا ہوگی؟ آپ امام جامی کو جب پڑھیں گے، عاشق رسول حضرت اعلیٰ حضرت سرکار کو آپ پڑھیں گے، ان بزرگ ہستیوں کو آپ پڑھیں گے، حضور مفتی اعظمین، حضور تاج الشریعہ کو آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ ان لوگوں نے حضور سے اتنا پیار کیا، میں بھی حضور سے پیار کرنا اپنے دل کے اندر میں بھی یہ جذبہ پیدا کرتا ہوں. تو عاشق رسول بننے کے لیے کام یہ بھی کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ ان مقدس ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کریں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرنا اس زمانے میں اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے حالات بن رہے ہیں. آپ کچھ بھی الڑ پن کرو، کچھ بھی فضولیات بکو، الٹا سیدھا کچھ بھی کرو، کوئی کچھ نہیں کہے گا. حضور کا نام لے لو، حضور کے عشق کی بات کرو، خالی اتنا ہی کہہ دو میں حضور سے پیار کرتا ہوں، تو پھر دیکھو کیسے جو ہے وہ آگ لگتی ہے اور کیسے لوگوں کے دلوں کے اندر پھر وہ بغض و عناد ظاہر ہوتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ کورٹ کچہری تک جا پہنچتا ہے. اس کا مطلب یہ دولت بہت بڑی ہے. اس دولت کا جب نام بھی آ جاتا ہے نا تو پھر ہلچل جو ہے وہ ہلچل مچنا شروع ہو جایا کرتی ہے. تو عزیزان مکرم، آج اس تاریخ ماحول کے اندر اگر عاشق رسول آپ بن جائیں تو ساری پریشانیوں کا اس کے اندر حل موجود ہے. اور میں کہتا ہوں عاشق بن گیا نا تو دنیا بھی کامیاب ہو گئی، آخرت بھی کامیاب ہو گئی. اسی لیے ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے ساری زندگی دین کا کام کیا، فخر نہیں کیا. اگر ناز کیا تو عشق رسول پر ناز کیا کہ اللہ نے ہمیں عاشق رسول بنا دیا ہے. آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زندگی کو پڑھیں، آپ ہمارے اسلاف کی زندگی کو پڑھیں، وہ ناز کرتے تھے. اللہ نے عشق رسول کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے. اور میں کہتا ہوں، بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہمیں کچھ بھی نہ ملے، عشق رسول مل گیا تو سب کچھ مل گیا. اور اگر ہمیں دنیا کی ساری دولت دے دی جائے، عشق رسول نہیں ملا تو سمجھ جاؤ کچھ بھی نہیں ملا ہے ہمیں. کیونکہ سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا اثاثہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے عاشق رسول بننے کے لیے جو راستے بتائے، جو طریقے بتائے، آپ ان کو سوچیں، غور کریں. عشق رسول پیدا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو سیرت مصطفیٰ کو پڑھنا ہوگا. سیرت پڑھیں گے تو یہ تمام باتیں اس کے اندر آ جائیں گی. اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائیں.